نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور تم اس جان کو قتل نہ کرو، حرم اللہ جسے اللہ نے حرمت عطا کی ہو، الا بالحق مگر کسی حق کی وجہ سے۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اور جس شخص کو ظلماً قتل کر دیا جائے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے ورثاء کے لیے اختیار دیا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، سو وہ قتل کرنے میں اسراف سے کام نہ لے، حد سے تجاوز نہ کرے۔ انہ کان منصورا، یقیناً مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن مگر اس طریقے سے جو کہ خوبصورت اور بہترین ہو۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور تم معاہدوں کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گزشتہ آیات میں احکام کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ انہی احکام میں سے ایک حکم اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی بھی جان کو ناحق قتل کر دینا، اس بات سے بچتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یوں ارشاد فرمایا کہ لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، کہ پوری دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے بنسبت اس بات کے کہ ایک مسلمان جو ہے اس کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ یعنی ایک مسلمان، ایک جان کی قیمت اللہ رب العالمین کے ہاں ایسی ہے کہ گویا کہ پوری کائنات کو ہی جان سے ختم کر دیا گیا۔ اس کو فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جان کی قدر و منزلت اللہ رب العالمین کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ تو اسی کو فرمایا کہ کسی جان کو قتل نہ کرو، حرم اللہ جس کو اللہ نے حرمت عطا کر دی ہو۔ اب بعض موقع ایسے ہیں جس کو آگے الا بالحق سے تعبیر کیا کہ وہاں پہ اس جان کی حرمت اللہ نے ہی ختم کر دی ہے، اللہ نے اب اس جان کو محترم نہیں رکھا تو اس کو جان سے ختم کیا جائے گا۔ اب وہ شریعت مطہرہ میں مختلف چیزیں ہیں، ایک تو وہی جس کا ذکر پیچھے بھی آ چکا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، یہ یہاں پہ موجود ہے کہ قصاصاً کسی شخص کو قتل کرنا۔ کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیا تو اب جو قاتل ہے، جب مقدمہ چل کے اس کے بارے میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ قاتل ہے، وہ خود اقرار کر لے یا اس کے اوپر گواہی دے دے کہ ہاں یہ شخص قاتل ہے، اس نے قتل کیا ہے، تو اب اس قاتل کو جان سے مارا جاتا ہے۔ تو اب اس جان کو اللہ تعالیٰ نے ہی وہ حق اور احترام اس کا ختم کر دیا، اس قاتل کا احترام اب باقی نہیں رہا، تو اس کو فرمایا کہ الا بالحق، ہاں مگر کسی حق کی وجہ سے۔ یا اسی طرح کوئی شادی شدہ ہے اور اس نے بدکاری کی ہے اور وہ بدکاری ثابت ہو جائے، شریعت مطہرہ کا جو اصول ہے اس کے ثابت کرنے کا، اس سے وہ ثابت ہو جائے یا وہ خود اقرار کر لے تو اس کو بھی جان سے مارا جاتا ہے۔ یا تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص دین اسلام سے معاذ اللہ منحرف ہو جائے، مرتد ہو جائے، تو اس کو موقع دیا جاتا ہے، 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے سوالات کو جو ہے اچھے طریقے سے سنا جاتا ہے، اس کے جوابات دیے جاتے ہیں، اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ پھر بھی اسی پر ڈٹا رہے اور دین اسلام کی تعلیمات سے منحرف ہو جائے، دین کو بدل دے،
تو اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اب یہ جان وہ ہے کہ اب یہ اللہ کے ہاں محترم نہیں رہی، اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن ان تمام باتوں میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی شخص کا انفرادی فعل نہیں ہے، یعنی کوئی قاتل ہے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اب اس کی جو ورثاء ہیں وہ انفرادی طور پر اس کو جان سے نہیں ماریں گے، کیونکہ اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ واقعتاً اس نے جو کام کیا ہے وہ جان بوجھ کر کیا، کیونکہ بعض صورتوں میں تو قصاص آتا ہی نہیں، بعض صورتوں میں تو دیت آتی ہے۔ پیچھے ہم تفصیل سے بات پڑھ کے آئے 5ویں پارے میں، جہاں دوسرا نصف شروع ہو رہا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، وہاں تفصیل سے بات آئی ہے کہ قصاص بھی ہر جگہ پر نہیں آتا، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ وہاں پر دیت آتی ہے، وہاں پر قصاص نہیں آتا۔ دیت کے بارے میں کہ جس کو زمان چٹی آتی ہے قاتل کے اوپر، جو کہ قاتل اکیلا برداشت نہیں کرتا، اس کے ورثاء، اس کے محلے والے، اس کے یونین والے، ان سب پر وہ چٹی آتی ہے جس کو وہ ادا کرتے ہیں۔ تو بعض صورتوں میں یہ، اب اس کا فیصلہ کہ واقعتاً اس نے قتل کیا ہے اور اس نے جان بوجھ کے کیا ہے، اس کا ارادہ یہ تھا، کوئی اور اس میں شک و شبہ نہیں ہے، تو اس کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر مقدمہ چلے، اس کے اوپر سنوائی ہو، سماعتیں ہوں، پھر جب طے ہو جائے تو یہ شریعت مطہرہ نے ایک بات اصولی بیان فرمائی ہے کہ ہاں اس میں قاتل کو ختم تو کیا جائے گا، اس طریقے سے جو مرتد ہو جائے اس کو ختم تو کیا جائے گا، لیکن یہ انفرادی فعل نہیں ہوگا بندوں کا، یہ حکومت وقت کا کام ہوگا، اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس تمام چیزوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے بخوبی انجام دے۔ تو اس کو فرمایا کہ تم لوگ کسی شخص کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے حرمت عطا کی ہو، الا بالحق، ہاں اگر اللہ نے اس حرمت کو ختم کر دیا ہے تو پھر اس کی حرمت باقی نہیں رہے گی، اس کو ختم کیا جائے گا۔ ومن قتل مظلوما، چاچا اگر وہ صورت بیان ہو رہی ہے کہ وہ حرمت کب ختم ہوتی ہے، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اب جیسے کہ مثال کے طور پہ کسی شخص کو ظلماً قتل کر دیا گیا، اب جو مقتول کے ورثاء ہیں فقد جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس قاتل کو جان سے ختم کر سکتے ہیں، مطلب ختم کروا سکتے ہیں، اس کے بارے میں مقدمہ دائر کر سکتے ہیں۔ فرمایا فلا یسرف فی القتل، البتہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہیں کریں گے، حد سے تجاوز نہیں کریں گے، مطلب کہ ان کے وہ چاہیں کہ جی ہم اس کے بعد میں ناک کاٹ دیں، اس کے کان کاٹ دیں، اس کا مسئلہ کر دیں، یا اس کو اگر قاتل نے، جیسے بعض روایات میں آتا ہے قاتل نے اگر ایک ضرب سے ختم کیا، وہ کہیں ہم تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے 50 ضربے لگا کے ختم کریں گے۔ فلا یسرف فی القتل، قتل کے اندر بھی، قصاص کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم اشاع فرمایا کہ تم حد سے تجاوز نہیں کر سکتے، تم ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنے جوش کو، اپنے انتقام کو پورا کرو، ہاں اللہ نے ایک حق تمہیں دیا ہے، تم اس کو نافذ کر سکتے ہو۔ انہ کان منصورا، یقیناً جو مظلوم ہے اس کو اس کے ظلم جس پر کیا گیا ہے اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، اس کی مدد و نصرت کی جاتی ہے، بچے وہ یہی ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص لینے میں زندگی ہے تو تم اس کام کو کر گزرو۔ آگے فرمایا ایک اور حکم شاہ فرمایا کہ لا تقربوا مال یتیم، یہ بات بھی آ چکی ہے سورہ نساء جہاں شروع ہوتی ہے، آیت نمبر 5 یا 6 ہے، وہاں تفصیل سے یتیم کے بارے میں بات آئی ہے، یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ یہاں پہ جملہ شاہ فرمایا ولا تقربوا مال، یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اس لیے بھی ارشاد، تعلیمات اسلامیہ میں یہ بات اس لیے بھی اہم ہے، یتیم کے ساتھ اچھا حسن سلوک اور اس کی خیر خبرگیری کرنا، کیونکہ اس زمانے میں جہاد ہوا کرتے تھے، قتال ہوا کرتے تھے، تو کثرت سے شہداء ہوا کرتے تھے، تو ان شہداء کے پیچھے جو رہ جانے والے ان کے بچے ہیں، اب وہ یتیم ہیں، اگر ان کے ساتھ ہمدردی کا، حسن سلوک کا حکم نہ ہو شریعت مطہرہ میں، تو یہ جو جہاد کا، قتال کا ایک مبارک عمل ہے یہ کمزور پڑ جاتا۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے اور محبت والا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے۔ آج بھی حکومتیں جو ہے اس بات کا اہتمام کرتی ہیں کہ جو شہداء ہوتے ہیں ان کے شہداء کے جو پیچھے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک خاص پروٹوکول والا معاملہ کیا جاتا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی غلط بات ہے، یہ شریعت مطہرہ کا اپنا ایک اسلوب ہے، اس کی وضع کرتا ہے، ایک حکمت عملی ہے، تاکہ جو شہداء ہیں یا اس کے پاس جو آنے والے لوگ ہیں ان کے اندر بھی وہ جذبہ باقی رہے، کہ وہ ایسے نہ ہوگا کہ نہیں بھئی ہمارے بعد بچوں کو کیا ہوگا تو ہم یہاں سے جان چھڑاتے ہیں، اس سے کرنے کے لیے وہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا کہ جو یتیم ہے اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ہاں الا باللتی ہی احسن، ہاں مگر اس طریقے سے جو اچھا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ تم اگر یتیم کے مال کے ساتھ ایسے، جیسے وہاں پہ ہم نے بیان کیا تھا، عرض کی تھی میں نے کہ اگر انسان یتیم کے لیے الگ کھانا تیار کرتا ہے، اپنے لیے الگ کھانا تیار کرتا ہے،
تو اب وہ یتیم کا مال جو بچ جائے گا وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو وہاں پر یہ ہے کہ تم اپنے مال کے ساتھ اس مال کو شامل کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کس نیت سے کر رہے ہو۔ اب جہاں پہ 5 بندوں کا کھانا بن رہا ہے تو ایک یتیم کا کھانا وہی 5 بندوں والا کافی ہو جائے گا، تو اس کا مال بچ جائے گا۔ یا ایسے ہی اس کے مال اگر رکھا ہوا ہے اور ابھی اس کی جوانی کو پہنچنے کی عمر 10 سال باقی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ مال جو ہے اس کا وہ افراط زر میں آ کے اور ختم ہو جائے اور کم ہو جائے، تو بہتر یہ ہے تم اس کسی کاروبار میں لگا دو، اس کو کسی بہتر طریقہ کار کے ساتھ اس کو بڑھانے کی کوشش کرو۔ تو اس کو فرمایا الا باللتی ہی احسن، ہاں یتیم کے مال کے ساتھ تم چھیڑ چھاڑ اس طریقے میں کر سکتے ہو جو خود اس یتیم کے حق میں اچھی ہو، الا باللتی ہی احسن۔ آگے اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم جو ہے وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ جوانی سے مراد یہاں پر کم از کم وہ بلوغت کو پہنچ جائے، شادی کے قابل ہو جائے، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ شادی کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی بعض لوگ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے کہ وہ مال کے بارے میں فیصلے کر پائیں، تو اس میں شریعت مطہرہ جو عمر رکھی ہے وہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ 25 سال رکھی ہے کہ 25 سال کی عمر تک اس کو دیکھ لیا جائے، ورنہ اس بعد بھی اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ ہاں اگر اس سے پہلے ہی اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے 14 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں، تو مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے جو بھی کام کاج ہیں اس میں چلا سکے۔ تو آگے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدوں کی پاسداری کرو، ان العہد کان مسئولا، یقیناً یہ جو وعدے ہوتے ہیں، معاہدات ہوتے ہیں، ان کی باز پرس ہوگی۔ اور یہ پیچھے بھی بات تفصیل سے آ چکی ہے کہ معاہدہ شریعت مطہرہ میں اتنی اہمیت کا حامل ہے، وہیں 5ویں پارے میں جہاں یہ بات آتی ہے قتل کے حوالے سے، قتل خطا کے حوالے سے، وہاں یہ بات ہے اگر آپ کی قوموں کے ساتھ صلح ہو چکی ہے، کوئی معاہدہ ہو چکا ہے، تو اس معاہدے کی مدت پوری ہونے سے پہلے تم ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر تم نے اس معاہدے کو ختم کرنا ہے تو براہ راست علی الاعلان بتانا ہوگا کہ بھائی ہمارا معاہدہ تم سے ختم ہو رہا ہے، ہم اس معاہدے سے باہر نکل رہے ہیں، تب ان کے ساتھ تم دست اندازی کر سکتے ہو۔ اور یہ ان قوموں کے لیے ہے جو مسلمان نہیں ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان کے ساتھ اگر معاہدہ ہو رہا ہے، ایک مالی معاملہ طے ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی وعدہ کیا جا رہا ہے، تو اس وعدے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ شاہ فرمایا ان العہد کان مسئولا۔ اسی طریقے سے کلمہ پڑھ لینا، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لینا، یہ بھی ایک معاہدہ ہے کہ اللہ میں آپ کے حکموں کو پورا کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلوں گا، اپنی زندگی کو بہترین بناؤں گا، یہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ اس طریقے سے نظر کوئی شخص مان لیتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ اور عہد اور وعدہ ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کام کروں گا۔ تو ان تمام چیزوں کو پورا کرنا یہ شریعت مطہرہ کے احکامات ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ تعالی علی رسوله النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔